بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مکار اور جھوٹ بولنے والے شخص نے اللہ رب العزت سے دعا کی، مجھے ڈھیر سارا سونا عطا فرما، میں مکاری اور جھوٹ چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ جیسے دعا قبول ہوئی، اس مکار شخص نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ وہ مکار شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے پیارے نبی، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین سیکھ سکوں۔ آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مکار شخص کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد مکار شخص اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے نکل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں دونوں ایک نہر کے کنارے کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے گئے۔ پانی پینے کے بعد جب واپس اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا تیسری روٹی غائب تھی، جبکہ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا کر اپنی بھوک مٹا چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکار شخص سے پوچھا، تیسری روٹی کہاں ہے؟ مکار شخص بڑے ادب سے بولا، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ اس شخص پر حیران ہو کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ پانی پینے نہر کے کنارے گئے تو مکار شخص نے تیسری روٹی اس لیے چھپائی تھی، حضرت عیسیٰ سے چھپ کر کھا لوں گا، اس لیے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ سفر کے دوران راستے میں جنگل صحراؤں میں جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ کو سچ بتا بھی دیتا تو انہوں نے اس مکار شخص کو کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے پوچھا تو اس شخص نے صاف انکار کیا۔ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے فرمایا، چلو آگے چلیں، کافی سفر طے کرنا ہے۔ کافی سفر کرنے کے بعد آپ دونوں ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس شخص کو بھوک لگنے لگی اور حضرت عیسیٰ سے چھپ کر چھپائی ہوئی تیسری روٹی کھانے کے فراق میں تھا۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے ذبح کیا۔ اس کا گوشت بھون کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکار شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں ساتھ کھائیں، اور آپ دونوں نے گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور انگڑائی لیتے ہوئے جیسے تھوڑی دیر پہلے نیند سے جاگا ہو۔ ہرن کا بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا، تم نے دیکھا؟ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو میں نے جوڑا، میرے اللہ نے زندہ کیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے دیکھنے اور دکھانے کی قدرت عطا کی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ مکار شخص حضرت عیسیٰ کا معجزہ دیکھ کر بھی نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔
اس شخص کے پاس دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ نے فرمایا چلو آگے چلیں۔ آپ دونوں چلتے چلتے راستے میں دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ اس دریا کو پار کرنا تھا لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اور وہ دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ اسی طرح پانی پر چلتے ہوئے وہ اس شخص کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے گئے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کنارے پر پہنچ کر آپ نے پھر اس شخص سے فرمایا تجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، تیسری روٹی کہاں ہے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا او آگے چلیں۔ چلتے چلتے آپ دونوں ریگستان میں پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں بیٹھ کر ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تمہارا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی چرائی۔ اس شخص نے سوچنے کے انداز میں اپنے کپڑوں میں ٹٹولنے لگا، اپنی گودڑی سے تیسری روٹی نکالی اور کہا میں شاید بھول گیا تھا، میں نے اس گودڑی میں روٹی ڈالی تھی، آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تیسری روٹی میرے پاس ہے۔ وہ جھوٹا شخص سونے کی لالچ میں سچ بول کر ایک نبی کے سامنے اپنے بے ایمانی کا اقرار کر چکا تھا۔ آپ یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا اس مکار شخص کو کہا حضرت عیسیٰ نے اللہ رب العزت سے سونا ملنے پر جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا تھا، اب یہ سونا تمہارا ہوا، اب جھوٹ اور مکاری چھوڑ دو، سارا سونا تم رکھ لو۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے روانہ ہو گئے۔ وہ شخص اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے محروم ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔